دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت۔ یہ بیچارے جماعت والے، یہ مولانا، یہ علماء، یہ خانقاہ والے، یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو پڑھ لے، تو حسینی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کیا کہوں، کس منہ سے کہوں میرے دوستو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے نعرہ لگا لے، لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے۔ ہاں بھائی اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے، ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا، ابھی تو میدان کربلا، ابھی تو مقصد پر آنا، بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ۔ اللہ کپڑا پہنیں گے، غم غم ماتم ماتم، ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا۔ صحیح میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، آپ بھی فیصلہ کرو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے، ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے، تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا۔ میرے پیارے دوستو یہ محرم کا جو مہینہ ہے سب کہہ دو بہت مبارک مہینہ ہے، بھائی کہو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کی نظر نہیں، قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی۔ قرآن کریم میں کون سا پارہ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں نا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر، یہ جتنے 12 مہینے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کم شروع ہوئے، بھائی یہ کس نے شروع کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پارہ نمبر 10 میں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے یہ 12 مہینے بھی طے کیے، اور اللہ فرماتے اسی وقت میں نے محرم کو عزت والا مہینہ بنا دیا۔ اس سے لوگ اگر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے، نہ، اگر محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے، نہ، اگر محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا حضرت علی کی وجہ سے، نہ، اللہ فرماتے 10ویں پارے میں جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب زمینوں کو پیدا کیا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو تقسیم کیا، اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا۔ کون سے پارے میں؟ میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ماشاءاللہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا۔ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 10، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے، کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے؟ فی کتاب اللہ، اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا، اس میں میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ، ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا مہینہ، اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ کتنا پیارا ہے تو اللہ نے کہا، اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم سے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے۔ روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ محرم کے مہینے کی عزت کرو، جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ میرے پیارے دوستو محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کرو؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔
ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے, لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھنے. ویسے محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوستو. اگر میں گناتا چاہوں گا 40 کے اوپر واقعات محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج, کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی, ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ, تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو, اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے, حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی, ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی, ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ گئی, اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین, حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے, اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میں نے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ پر کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ
بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میرے احمدآباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا، میں نے تجھ کو دعا دی، میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی، تیری توبہ بھی قبول کر لی، اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی، میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا، ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں، اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے، اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی۔ اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی، اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے۔ میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت، اور سنو گے نا بھائی، انگلی پر گنتے جاؤ۔ میرے دوستو ایک اور واقعہ، بڑا عجیب واقعہ۔ میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا، حضرت نوح۔ ارے کہو سنا نہیں سنا، ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی، اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ لیکن سننا میرے دوستو، ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا۔ اور میرے پیارو، میرے لیے بولنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے۔ ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا، جیسے میرے چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں، یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی، حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا، دونوں طرف سے گھانٹ ماری جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے، تو دوسرا آدمی لات مارتا۔ اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی۔ 10 مائل میرے دوستو، آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا، پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا، اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا، وہ زور سے لات مارتا تھا۔ حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی۔ یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے، یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گانٹھ بندی ہے اسے کھولو، اور میرے نوح کو اٹھاؤ، ان کے زخم کو صاف کرو، اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے۔ میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا۔ میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا، میں تھک گیا۔ بے آپ بھی تھکے گا کہ نہیں تھکے؟ اتنے سال ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب، ربی انی مغلوب، ربی انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، میں تھک گیا، اب تو انتقام لے لے۔ اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں۔ اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو، اب آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، وادیوں سے پانی آئے گا، سمندروں سے پانی آئے گا، دریاؤں سے پانی آئے گا، یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا۔ جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا، وہ بچے گا، اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر، اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی، اندھیر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی، وہ طوفان آیا اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے۔ بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے۔ اور میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال۔ وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک۔ کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں، سمندروں میں، پانی میں ہچکو لے لیتی گئی اور چلتی گئی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے۔ وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا۔ اس کشتی نے
اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک کہ پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے, اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو, ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. تو ایک اور واقعہ بتا دوں, پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعہ. میں پوچھنے بول رہے کتنے گھنٹے دینے والے مجھے ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم نہیں کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ بری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے کیا؟ وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو کہتے ہیں نا, ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا کسی ٹوپی چھوڑ تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ کو سب قبول کر لیں. بولی حبیب ماشاءاللہ ایسا زبردست پٹھان ہے, سب سینے پر قبول کر لے. وہ ایک بیوی تھی نا, بیوی اپنے شوہر کو کسی نے کہا بہت 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 عزت کرتی, بہت تمہاری. شوہر نے کہا میں اوپر کرسی پر بیٹھوں, تو کہاں بیٹھے؟ کہا میں نا زمین پہ بیٹھا. اس شوہر نے کہا کہ میں اگر پلنگ پر بیٹھوں تو کہا کہ میں زمین پہ بیٹھ. کہا میں کرسی پر بیٹھوں تو بیوی نے کہا میں زمین پر بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اچھا میں زمین پر بیٹھ جاؤں تو کہاں بیٹھے؟ تو کہا میں تو پھر کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. بیوی اتنا احترام کرتی, کہا تو اگر زمین پر بیٹھے تو میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اگر میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھے؟ کہا پھر بیٹھوں نہیں, تیرے اوپر مٹی ڈال دوں. احمدآبادی توا کھائی ہوئی عورت کو بیوی پہ. کتنے واقعے ہو گئے, سب سن رہے ہو نا بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی تو کون سے مہینے میں؟ میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے نبی جن کا نام ہے حضرت یونس. کہو کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یہ سمندر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی سے نکالا اور اللہ نے ان کو سمندر میں رکھا, اور ایک مچھلی نے ان کو پیٹ میں نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام قرآن میں لکھا, بھائی میرے گھر کی بات نہیں, 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے, اللہ نے کشتی سے باہر نکالا, سمندر میں رکھا, اور پھر سمندر میں ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا, اور 40 دن اور 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. میرے دوستو بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کیسا عجیب لگتا ہوگا, اس لیے کہ اندر بھی سناٹا, باہر بھی سمندر کا سناٹا, اور میرے دوستو باہر ریگستان کا سناٹا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے, 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے. میرے دوستو حضرت یونس علیہ السلام جب 40 دن گزر گئے, 40 راتیں گزر گئی, کہا اللہ اے اللہ یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے عجیب لگتا. اللہ نے کہا اے یونس ایک دعا دیتا ہوں, وہ پڑھ لے, مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالوں گا, تیری توبہ بھی قبول کروں گا, اور تجھے اپنا نبی بنا لوں گا. ایک دعا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھ لے. حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی, اتنی پیاری دعا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اللہ نے کہا کنارے پر آ جا, کنارے پر آ گئے. اللہ نے کہا دعا کر, دعا کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے حضرت یونس کو نبی بنایا. اتنی پیاری دعا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے نکل گیا, میری توبہ قبول ہو گئی, میں نبی بن گیا. اللہ نے کہا اے یونس یہی دعا میں میرے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں, اور ان کے امتیوں کو بھی دینے والا ہوں, اور کہنے والا ہوں کہ جیسے یونس نے پڑھا مصیبت سے نجات مل گئی, اے نبی کا آخری امتی تو بھی پڑھ لے, اللہ تجھ کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور وہ دعا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 17. بھائی پارہ نمبر 17 یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. اس سے کہ میرے دوستو حضرت یونس پڑھے تو مچھلی کے پیٹ سے باہر, حضرت یونس پڑھے تو توبہ قبول, حضرت یونس پڑھے تو نبوت مل گئی, اور اللہ نے کہا یونس صرف تو نہیں, میرا آخری نبی کے جتنے امتی وہ یہ دعا پڑھیں گے, میں ان کی مصیبتوں بھی دور کروں گا. میرے دوستو کون سی دعا آپ کو یاد ہوگی؟ میرے ساتھ میں پڑھو. یہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس یہ دعا پڑھتے گئے, اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکالتا گیا, اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا گیا, اللہ آپ کو نبوت دیتا گیا. میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یونس کو یہ سارے کمال ملے. سب بولو نا ساتھ میں, کمال ملے محرم کے مہینے. کتنے واقعے ہو گئے؟
3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों, एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला। अरे डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए भाई। तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया। एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है, तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते जाओ, अजीब अजीब हालात से गुजरते गए। गुजरते गुजरते आखिर में अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूसुफ कुएं से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था, और मिस्र के बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना था। कुएं से निकलने वाला महीना भी मुहर्रम, खुशी का महीना, और मिस्र का बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना। और उनके अब्बा हजरत याकूब की बीनाई चली गई, बीनाई मिली, आप नाबीना हो गए थे, बीनाई मिली, वो भी मुहर्रम के महीने में। भाइयों की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में। याकूब को बीनाई मिली मुहर्रम के महीने में। यूसुफ कुएं से निकले मुहर्रम के महीने में। मिस्र के बादशाह बने मुहर्रम के महीने में। कितने वाक्य हो गए मेरे दोस्तों? अब बाकी बाद में ये एक और वाक्य बता दूं, जिन चाहता है बता दूं। जैसे कि जब आपने ये सब सुना कि मुहर्रम के महीने में इतना सब कुछ हुआ, और अभी तो बहुत बाकी इंशाल्लाह 24 जनवरी को इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ इतना, एक मरतबा मेरा साथ दे दो ताकि कड़ी को कड़ी से जोड़ दे। साथ में कहो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? मुहर्रम। साथ में कहते जाओ मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से निकले, हजरत यूनुस की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस को नबी बनाया गया मुहर्रम के महीने। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया मुहर्रम का महीना। हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब की बीनाई लौट गई मुहर्रम का महीना, और भाइयों की तौबा कबूल हो गई तो मुहर्रम का महीना। एक और वाकया मुहर्रम के महीने में पेश आया, सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। और अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इस वाकये में, इसलिए अब जो वाकया बताता हूँ ये मुहर्रम का सबसे ऊंचा वाकया, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मदीने पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई, सहाबा जिक्र में मशगूल हो गए, कुछ सहाबा जाने लगे। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा। क्या नाम है? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब आए और कहा अल्लाह के रसूल, आज तो आपके चेहरे पर कुछ अजीब नूर नजर आता है, कुछ अजीब खुशी नजर आती है, कुछ अजीब चमक और दमक नजर आती है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा युज़इकुक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए मेरे नबी, किस चीज ने आपको खुश कर दिया? किस चीज ने आपके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया? किस चीज ने आपके चेहरे में चमक दमक पैदा की? हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुनना हजरत हुज़ैफा की बात भाई, नारा जरूर। हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था, लेकिन अचानक मैंने नबी के चेहरे पर वो नूर, वो चमक और दमक को देखा कि मैं अपनी जुबान से बोल पड़ा, मेरे नबी फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। फजर के बाद का वक्त। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आपके चेहरे पर इतनी चमक। अब मेरे दोस्तों अब सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा आज तो मैं जितना भी खुश हो जाऊं, कोई ताज्जुब की बात, कहो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हुज़ैफा आज तो मैं बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। मेरे दोस्तों हमारे हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा खुशी की वजह तो कोई होगी, इसलिए आज आपके चेहरे पर खुशी बहुत नजर आती। हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा कौन सा महीना? ये महीना कौन सा? हजरत हुज़ैफा ने कहा मुहर्रम। का कौन सी तारीख? कहा कि 10वीं आशूरे का दिन। हमारे नबी ने फरमाया हाँ आज आशूरे का दिन है, 10वीं मुहर्रम है, मुहर्रम का महीना है, और जो रात गई वो आशूरे की रात गई। हुज़ैफा तुझे नहीं मालूम इस आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े 3 इनामात दिए।
आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े, सब बोलो भाई, बड़े बड़े, हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आप मुझे बता दे आशूरे की रात में अल्लाह ने आपको बड़े बड़े कौन से 3 इनामात दिए? हमारे नबी ने फरमाया, हुदैफा सबसे पहला इनाम अल्लाह ने आज की रात में फैसला मेरे मासूम होने का कर दिया। सुभान अल्लाह कहो भाई। मासूम समझते हो? मासूम उसको कहते हैं जिससे छोटा गुनाह भी ना हो। तो जब नबी से छोटा गुनाह नहीं होता होगा तो बड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं। हमारे आका ने फरमाया, अल्लाह ने आज रात मेरे मासूम होने का फैसला फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। हमारे नबी ने फरमाया, ये पहली नेमत अल्लाह ने मुझको दी, अल्लाह ने मुझको मासूम बनाया। दूसरी नेमत, हजरत हुदैफा ने पूछा कौन सी नेमत? हमारे नबी ने फरमाया, आज रात अल्लाह ने मुझको बताया कि ए नबी, तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, मुहर्रम के महीने में आशूरे की रात में अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला। हमारे नबी ने रातों रात अल्लाह को पूछा, मेरे उम्मती को जन्नत देगा अल्लाह, तो मुझको क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, मैं तुझे जन्नत नहीं दूंगा, जन्नत तो तेरे उम्मतियों को दूंगा, तुझे तो मैं मकाम महमूद पर पहुंचाऊंगा। हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह ये मकाम महमूद क्या? अल्लाह ने फरमाया, मेरा अर्श होगा, 7 आसमान होंगे, 8 जन्नतें होगी, सिदरतुल मुंतहा होगा, मेरा अर्श होगा, मेरी कुर्सी होगी, उसी के सामने तेरा मकाम महमूद होगा। तू मुझे देखता रहेगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। मोहम्मद का दामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नेमतें हो गई? पहली नेमत अल्लाह ने मासूम होने का फैसला किया। नंबर 2 अल्लाह ने मकाम महमूद का फैसला किया। तीसरी नेमत मेरे दोस्तों दिल को हिला देने वाली, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुदैफा आशूरे की रात अल्लाह ने पहली नेमत मुझको मासूम होने की दी, दूसरी नेमत मकाम महमूद की दी, और तीसरी नेमत अल्लाह ने मुझे कहा, नबी फरमाते अल्लाह ने मुझे कहा, मैं कयामत में जो चाहूंगा वो करूंगा, लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी, अल्लाह फरमाते कयामत में जो चाहूं वो करूं, लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, नबी मासूम बने कौन से महीने में? मुहर्रम। नबी को मकाम महमूद का फैसला मिला कौन से महीने में? नबी को रुसवा नहीं करेंगे कयामत में कौन से महीने में? जितने वाक़ये हुए, खुशी बता रही है, गम, खुशी बता रही ना, जोर से बोलो ना, खुशी बता रही ना। मुझे तो अफसोस होता जो लोग कैसे गम का महीना, काला कपड़ा भी पहने, काला कपड़ा पहनेंगे, बताइए गम का महीना, और मातम करेंगे, आए हुसैन, मैं नहीं था, तू होता तो और बिगाड़ देता थे। काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम, मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही में कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए, और हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है, और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा, हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अरे हाथ ऊपर करो ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ में बोलो ना, हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे। बोलो, करते करते, और जब तक जान में जान रहेगी हम हुसैन से मोहब्बत करते। एक आवाज से कहो, हुसैन का दामन। यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर, अब जाओ मैदान में जाओ। मेरे प्यारो, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए, और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, कितना हम रोए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया, आजा बेटा, मैं तेरी पेशानी चूम लूं।
السلام علیکم دوستو، آپ سے امید کرتا ہوں یہ بیان اچھا لگا ہوگا آپ کو۔ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کرو، شیئر کرو، اور پھر دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔